جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن آن کر دیجئے۔ تحریک انصاف استعفوں کے معاملے پر ابھی بھی مخمسے کا شکار ہے۔ جب رجیم چینج ہوئی تو عمران خان صاحب نے اجتماعی استعفے اسمبلی میں دے دیے، اور یہ استعفوں کا منظوری کا جو پروسیس تھا یہ تھوڑا سا جو ہے غیر قانونی یا خلاف ضابطہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہ یہ استعفے ایک خاص پیٹرن پر جو ہے وہ دیے گئے، اور وہ استعفے ایک ٹائپ شدہ مطلب اس پہ تھے، دستاویز پہ تھے، اور ان پر دستخط لیے گئے پارلیمنٹیرین سے زبردستی یا ایموشنلی جیسے بھی، اور وہ استعفے قاسم سوری صاحب نے منظور کر لیے۔ لیکن ابھی استعفوں کی منظوری کے بعد جو الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفیکیشن کا جو پروسیس تھا وہ نہیں ہوا تھا، شاید کہ جو اسپیکر کا جو سیکریٹریٹ ہے، جو آفس ہے، اس نے الیکشن کمیشن کو مطلع کیا یا نہیں کیا۔ بہرحال رجیم چینج ہو گئی، نئے اسپیکر صاحب آ گئے، اور نئے اسپیکر صاحب نے استعفے جو ہے وہ ہولڈ رکھے، ان کا نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے روکی رکھا، اور انہوں نے 2-3 جو ہے مراحل سے جو ہے لوگوں کو کال کیا، پارلیمنٹیرینز کو، کہ وہ پرسنلی حاضر ہوں اور آ کر اپنے استعفوں کی تصدیق کرائیں۔ استعفوں کی تصدیق کا معاملہ ایک قانونی معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی ایم این اے استعفیٰ دیتا ہے اسے پرسنلی تصدیق کے لیے حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ جو استعفے ہیں یہ منظور ہو جائیں گے، اور انہوں نے وہ قاسم سوری صاحب سے کروائے بھی، کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر 124-25 افراد کے استعفے ہوں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، تو آنے والی حکومت کے لیے ضمنی الیکشن کرانا جو ہے وہ ناممکن ہو، اور وہ جنرل الیکشن کی طرف جائیں۔ چال بڑی ان کی زبردست چال تھی، اور جس میں وہ مار کھا گئے، اور ہمیشہ ہی کھاتے ہیں، کیونکہ وہ اجلت میں ہمیشہ فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، وہ کنسلٹیشن کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا، بہرکیف پرویز اشرف صاحب نے جو ہے وہ استعفے منظور نہیں کیے، مرحلہ وار ان کو تصدیق کی۔ ظاہر ہے یہ بھی کھلاڑی لوگ ہیں، کوئی مطلب نئے تو نہیں ہے سیاست میں، ان کو سارے جو سرکمسٹانسز کا پتہ تھا، کیا ہوگا، صورتحال کیا بنے گی، تو انہوں نے مرحلہ وار استعفے منظور کرنا شروع کر دیے۔ اور پہلے مرحلے میں جن حلقوں کا استعفیٰ منظور کیا وہ حلقے تھے جہاں پی ٹی آئی مارجنلی چند 1000 ووٹوں سے جیتی تھی، وہاں پر یہ چانس تھا کہ الیکشن کرایا جائے تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی وہاں پر ہار جائے۔ اچھا، اس پر عمران خان صاحب جو ہے پہلے تو بڑا انہوں نے شور مچایا کہ یہ مرحلہ وار استعفے منظور نہیں ہو سکتے، یہ یکمشت ہو سکتے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ سے ان کی جو پٹیشن تھی وہ خارج ہو گئی، سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ سے خارج ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسپیکر کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور ایک شکور شاہ صاحب تھے جو بروقت گئے سپریم کورٹ، اور وہاں سے انہوں نے فیصلہ لیا، غالباً ہائی کورٹ گئے تھے، ہائی کورٹ گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا، میں اپنا استعفیٰ واپس لینا چاہتا ہوں۔ اور اس طریقے سے وہ جو شکور شاہ صاحب کی جو سیٹ تھی اس پر الیکشن رک گیا، اور شکور شاہ صاحب کی جو اسمبلی رکنیت برقرار رہی۔ اچھا، اب چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب شور بھی مچاتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے 10 جو حلقے تھے سب سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، وہاں جلسے کر چکے، وہاں کمپین کر چکے۔ اب یکایک کیا خیال آیا، کیا وہ وہاں پر ہار رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے ان اراکین کو حکم دے دیا جن کی سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں کہ وہ جائیں اور پٹیشن دائر کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، شکور شاہ صاحب کے کیس کی نظیر لے کر کہ آپ وہاں پٹیشن دائر کریں اور رکوائیں کہ ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں۔ مطلب یا کیا یہ تھوک کر چاٹنا ہے یا چاٹ کر تھوکنا ہے، پتہ نہیں۔ مطلب آپ استعفے اتنے عرصے سے آپ اس کو استعفوں کا آپ نے وہ بنایا ہوا تھا، آپ زور ڈال رہے تھے استعفے منظور کریں، الیکشن کرائیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے استعفے جو ہے نہیں دیے، اور جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کیا نہیں کیا، آپ ہائی کورٹ گئے، آپ سپریم کورٹ گئے، اپنے جلسے کیے، اپنے دھرنے کیے، آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے بڑا شور و غوغا کیا۔ اب آپ کو جگہ یہ کیا خیال آ گیا کہ آپ نے فرح حبیب کو بھی کہہ دیا، آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کو بھی کہہ دیا، شاندانہ گلزار کو بھی کہہ دیا،
اور میرا خیال ہے کچھ اور لوگ بھی تقریباً کہتے ہیں کہ 8-10 لوگ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے کہ ہمارے استعفے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، تو منظور کیسے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ الیکشن رکوایا جائے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا یہ الیکشن جو ہونا ہے یہ 5 اکتوبر کو ہونا تھا پہلے، پھر سیلاب کی وجہ سے الیکشن جو ہے ملتوی ہو گئے، نئی تاریخ آئی 9 اکتوبر کی، پھر 16 اکتوبر کی، اب 16 اکتوبر کو الیکشن ہے۔ اب ان کو مطلب پچھلے 4-5 ماہ سے ان اراکین کو خیال نہیں آیا کہ بھئی ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا، ہم اس وقت سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے، تو یک یہ کیا خیال آیا ہے کہ ان کو کہ جا کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے الیکشن رکوانے۔ اچھا اس میں ہمارے جو میرا جو انالیسس ہے ذاتی طور پہ، اس میں پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شاید عمران خان کو وہاں متوقع شکست نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ الیکشن رکوانا چاہتے ہیں استعفوں کے اس معاملے پر ہائی کورٹ جا کر اپنے لوگوں کو کہہ کر۔ اچھا وہ شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا اس میں جو ایک تو اتحاد ہے KPK کے اندر، اور سندھ میں پیپلز پارٹی بڑی اچھی پوزیشن میں ہے، پنجاب میں PMLN نے یہ جو حلقے ہیں، عابد شیر علی کا حلقہ اور یہ جو شزرہ منصب کا حلقہ، رائے منصب علی کھرل کی بیٹی ہے شزرہ منصب، رائے منصب علی کھرل اپنی زندگی میں شاید ہی کوئی الیکشن ہارے ہوں، ایک آدھ الیکشن شاید وہ ہارے تھے، تو ہمیشہ سدا بہار میں وہ رہے ہیں، تو یہ حلقے جہاں پر ان کو شکست نظر آ رہی ہوگی، اور اس وجہ سے وہ الیکشن۔ اور دیکھیں سیلاب زدگان میں جو KP میں جو صورتحال ہے، خاص طور پہ سیلاب کے حوالے سے، وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکی، انہوں نے کوئی ریلیف کام نہیں کیا، وہ سیاست کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، عمران خان کو ہیلی کاپٹر پہ لے کر جاتے آتے رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، ریلیف کا کام انہوں نے کیا۔ وہاں سخت غصہ ہے عوام کے اندر جو PTI کی حکومت کے خلاف، تو شاید یہ وجہ ہو، میرا خیال ہے، مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ اچھا دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب چونکہ اپنے پتے تو شو نہیں کرتے، سارا زور انہوں نے لگا لیا ہے۔ ایک جو بات کہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے کہ بھی آپ اسمبلی میں جائیں اپنا کردار ادا کریں، صدر نے بھی کچھ مصالحت کی کوشش کی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں میں اب واپس جا رہے ہوں؟ کیونکہ دیکھیں دھرنوں سے لانگ مارچ سے حکومتیں کبھی نہیں گئی پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے نا، جب بھی جاتی ہیں یا تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جاتی ہیں یا ان ہاؤس چینج آپ لے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے جو آئین میں ترامیم کی، 58(2) ختم کیا، اس کے بعد وہ باتیں چلی گئیں کہ حکومت عوامی پریشر سے چلی جائے گی۔ اگر عوامی پریشر سے جانی ہوتی تو نواز شریف کی چلی جاتی، جب 2 دھرنے وہاں پر موجود تھے، جناب طاہر قادری صاحب اور عمران خان صاحب، مطلب فرسٹ کزنز، دونوں کزنز وہاں پر موجود تھے، تو کزنز کی دھرنوں کی وجہ سے حکومت نہیں گئی تھی لانگ مارچ کی وجہ سے، تو وہ دن ہوا ہوئے جب مطلب پسینہ گلاب تھا، اب وہ باتیں نہیں رہیں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید وہ اسمبلی کے اندر جائیں گے۔ اچھا اسمبلی کے اندر بھی جائیں گے، اس کے لیے بھی کوئی پلان انہوں نے بنایا ہوگا کہ وہاں پر ان ہاؤس کوئی تبدیلی لائیں، کیونکہ لوگ تو انہیں سمجھاتے رہیں کہ آپ اسمبلی کے اندر رہیں۔ دیکھیں حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے، موجودہ حکومت کو، اسمبلیوں کے اندر جا کر کے، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اگر یہ الیکشن رک جاتا ہے تو ان کے پاس 1-2 بندوں کی اکثریت ہے، اور وہاں سے باپ کے بندے یا MQM کے بندے کھسک جائیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا جی، حکومت دھڑم سے اپنے منہ گر جائے گی، اور عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور وزیر اعظم بن کر وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ایک منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں، یا میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، تو یہ منظرنامہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی صورتحال کہ اسے آپ تھوک کر چاٹنا کہیں یا چاٹ کر تھوکنا، بہرحال خان صاحب یو ٹرن کو اپنا ایک ہتھیار سمجھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔